جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور جس نے نماز میں ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکایا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب بہار شریعت حصہ سوم ہیڈنگ جو ہے نماز کا طریقہ، اس میں 1 سے لے کر 16 حدیث لائے ہیں، لیکن انہوں نے 2 حدیث اس مسئلے پہ نہیں لکھا جو جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا اس کی نماز نہ ہوگی، یہ 2 حدیث آپ نے نہیں لائے۔ تیسری جس کے ٹخنے کے نیچے نماز نہیں ہے یہ حدیث نہیں لائے، آپ نے 1 سے 16 حدیث لائے۔ اور ہمیں جو ہے روز قیامت اللہ سے ڈائریکٹ حساب دینا ہے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور اس دن سب کو اکیلے اکیلے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور ہمیں حکم کیا ہے قرآن کا؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور تم میں جو حکومت والا ہے وأولی الامر منکم، فإن تنازعتم فی شیء، اگر پھر اس میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی بات بڑھ جائے، فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، تو پھر رجوع کرو اللہ اور رسول کی طرف، پلٹو پھر اللہ اور رسول کی طرف۔ جس کسی بھی حضرات کو یہ گمان ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہمارے امام صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اب یہ ان کا غلط سوچ ہے۔ غلطی الگ ہے اور گناہ الگ ہے، دونوں کو ملا لینا، گناہ الگ ہے اور غلطی الگ ہے۔ غلطی ہوتا ہے کوتاہی، حکم کی تعمیل میں کچھ کوتاہی ہو جائے، سستی ہو جائے یا الگ ہو جائے، یہ ہوتا ہے غلطی۔ جنگ احد کے بعد ایسی ماحول آ چکا تھا کہ صحابہ الٹ گئے اور سب بھگدڑ مچ گیا، سب بھاگے، یہاں تک کہ حضور قرآن فرما رہا ہے کہ تم جب منہ پھیر کے جا رہے تھے، منہ پھیر کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور دوسری طرف ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، اور حضور کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئی۔ جب ہو گئے تو ان صحابہ کے اوپر ہی آیت نازل ہوا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 152، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، حتی اذا فشلتم، ترجمہ کنز ایمان کا ہے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی، لفظ آ رہا ہے بزدلی کی، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، حتی یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا، وتنازعتم تنازع کیا، فی الامر حکم میں جھگڑا ڈالا، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی۔ اس صحابہ کا اوپر یہ آیت نازل ہوئی، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تمہیں، اور اللہ مومنوں کو بخشنے والا ہے۔ تو یہ جو آیت اتری ہے صحابہ کرام کے اوپر میں۔ اور دوسری آ جائیے، جتنے بھی امام ہیں اور سارے امام اور محدثین، سارے علماء اور فقہا، انہوں نے دین کی جتنے بھی خدمات کی، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ نہیں کر پاتے، سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے، سورہ ہے الحجرات سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر ہے اس کے 17، یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم فرما دو اپنا اسلام کا احسان میرے پر نہ ڈالو، مجھ پر نہ رکھو، بل اللہ یمن علیک ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ مطلب آپ جو ہے احسان جتاتے ہو کہ مسلمان ہو گئے، ہم حضور کے گروپ میں شامل ہو گئے، تو حضور کا زیادہ فوج بڑھ گیا، ہم شامل ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے محبوب تم فرما دو کہ تمہارا اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ،
بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اسلام سے نوازا اگر تم سچے ہو۔ تو جیسا میں نے بولا غلطی جو ہے ہر کسی سے ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا غلطی چلتی رہتی ہے۔ آئیے میں آپ کو لیتے چلتا ہوں بخاری شریف حدیث نمبر 7550۔ یہ چیپٹر ہے کتاب التوحید، اور اس میں ہے تمہیں جو آسان ہو قرآن اس طرح پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا، تو وہ کچھ الگ طرح سے پڑھ رہے تھے، تو میں یہاں تک کہ میں ان پر حلہ بولنے والا تھا نماز کے اوپر، پھر میں رک گیا، صبر کیا۔ پھر جیسے وہ نماز پڑھے تو میں ان کے گلا میں گردن میں اپنا چادر ڈالا اور کھینچتے ہوئے حضور کے دربار پہ لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ سورہ فرقان ایسے نہیں پڑھ رہے جیسے آپ نے بتایا۔ تو حضور نے فرمایا اے حشام آپ پڑھو، تو انہوں نے پڑھا، حضور نے بولا ہاں اسی اترا۔ پھر حضرت عمر کو حضور نے فرمایا عمر تم پڑھو، تو حضرت عمر بھی پڑھے سورہ فرقان، تو حضور بولے ہاں ایسی اترا۔ تو حضور بولے قرآن جو ہے 7 طریقے سے اترا ہے، جو تم پہ آسان ہو۔ امام بخاری نے باب بانا جو تم پہ آسان ہو وہ پڑھو۔ تو غلطی جو ہے یہ حضور کے دور کی بات ہے، غلطی ہلکا ہلکا ہو جاتا ہے۔ غلطی کا مطلب گناہ نہیں، اس کو گناہ سے نہیں جوڑیا ہے، غلطی ہوتا ہے حکم میں کم و بیش، ہلکا حکم کی کرنے میں۔ دوسری آ جائیے حضرت یہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3212 3212۔ یہ کتاب مخلوق کو پیدا کیوں کر ہوئی، اس میں بخاری شریف نے حدیث لایا ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے فضائل صحابہ میں 6384۔ یہ دونوں حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرمٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، نعت وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف غصے سے دیکھے، جب غصے سے دیکھے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سے بھی پہلے تم سے بھی پہلے یہاں نعت وغیرہ پڑھتا تھا جب تم سے اچھے آدمی یہاں موجود تھے، مطلب جب حضور یہاں تھے۔ تو آپ نے اپنے بات کو زور دینے کے لیے، تائید کے لیے آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم ان سے فرمایا کہ سید حسان نے فرمایا اے ابو ہریرہ ان کی طرف اشارہ کیے، کیا حضور یہ نہیں فرماتے تھے اے حسان نعت پڑھو اور اے اللہ روح القدس سے حسان کی مدد فرما؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہاں جی ہاں آپ حضور ہے بولے۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور نے یہ بات بولے ہیں؟ آپ غصے سے ان کی طرف دیکھیں، مطلب مسجد میں ایسے آپ ہلکا لگا کے نعت وغیرہ نہیں غصے سے دیکھیں۔ تو یہ بھی غلط فہمی جو رہ جاتی ہے، اونچ نیچ تھوڑا بہت رہ جاتے ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یا حضور نے ایسا نہیں فرمایا؟ تب حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ تو یہ بخاری شریف میں بھی ہے حدیث نمبر 3212 اور مسلم شریف میں ہے 6384 کتاب فضائل صحابہ چیپٹر میں۔ اور آئیے ہم آگے چلتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ حضرت علی جو ہیں علم کا دروازہ ہے۔ اس میں آپ کے بخاری شریف میں حدیث آ رہا ہے کتاب زہاد کا بیان میں 3017 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن شبہ کی تابع کی کچھ قوم تھی جو حضرت علی کو اللہ بولتے تھے یا خدا بولتے تھے، تو حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دیا، جلا دیا۔ تو یہ خبر جب پہنچی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو ان سے قتل کرتا، جلاتا نہیں، کیوں نہ حضور نے فرمایا جلانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو باقی دیگر حدیث میں آتی ہے۔ تو پھر جب حضرت علی کو پتہ چلے تو خلیفہ وقت تھے نا، تو آپ نے پھر رجوع کیا، آپ نے بولے اے عبداللہ ابن عباس تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ غلطی ہلکا سا ہو جاتی ہے، کیوں نہ وہ لڑائی کا ماحول ہوتا ہے، بہت تنگی ہوتی ہے، بہت پریشانی کا وقت ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارے گھر میں پولیس آ جائے تو ہماری ہارٹ بیٹ جو ہے بڑھ جاتی ہے،
ہمارا دل کا دورہ بھی آ جاتا ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، بہت پریشان. اور لڑائی کا ماحول تو بہت کچھ تھا، کسی کا ہاتھ کٹ گئے، کسی کے پیر کٹ گئے. تو اس ماحول میں پھر ہلکا ہلکا غلطی. اب حضرت علی نے جلا دیے، جو حضرت علی کو اللہ مانتے تھے، خدا مطلب حضرت علی کو اوپر تک پہنچا دیے بہت، تو انہوں نے زندہ جلا دیا. تو یہ ہلکا غلطی جو ہے رہ جاتی ہے. تو آج کا چیپٹر جو ہے، اب چلیے ہم اس پہ نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کا اصل جو ہے میں چلتا ہوں. سارے حدیث ہم بیان کریں گے، میں اسپیڈ میں چلوں گا ذرا. سب سے پہلے قرآن مقدسہ میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو، اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ ہر جگہ کا حکم بھی ہے اور نماز میں بھی اس کا آتا ہے. دوسری آ جائیے جو انہوں نے منع جو کیا گیا ہے، میں اس دوسری بتا دوں. مشکات شریف میں ہے 827، مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 846 نمبر، اس میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، کہ جب امام کا قرات مقتدی کے، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو. جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. یہ آپ کا مشکات شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر 827، اور ابن ماجہ میں بھی ہے. اور قرآن کا ہی میں نے آیت بیان کر دی، جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. تو مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے حدیث لائے نماز کے چیپٹر میں، نماز کے بیان میں 1 سے 16 حدیث آپ نے لایا. آپ نے 2-3 حدیث چھوڑے، میں ان کو ہائی لائٹ کروں گا اور میں جلدی چلتا چلوں گا. تو انہوں نے اس کو، یہ جو مشکات کی حدیث ہے 827، امام جب قرات کرے تو خاموش رہو، اور ابن ماجہ کا جو ہے 846، اس کو انہوں نے 9 نمبر کا حدیث میں، 9 نمبر اپنا پوائنٹ میں 9 نمبر میں لایا ہے. 1 سے 16 بیان کیے، 9 نمبر کا حدیث. اب اس کو بہار شریعت کھولیے اور دیکھیے. پھر دوسرا 2 شقتے ہوتے ہیں. شقتہ ہوتا ہے تھوڑا دور وقفہ، تھوڑا رک جانا. پہلا یہ آپ کے مل جائے گا ابو داؤد ابن ماجہ میں 844 اور ابو داؤد میں 777 اور مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے اس کو لایا ہے حدیث نمبر 5 اور 6 میں اپنے نمبر سیریل میں. اس کو اے بھی لکھا ہے انہوں نے اس پوائنٹ کو. باقی سارے چیز لکھے ہیں، جو 3 چھوڑے ہیں وہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. تو اس میں کیا ہوا نا، شقتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے تکبیر کہے، شنا تکبیر کے بعد میں جو اب قرات شروع ہوگی، شنا پڑھتا ہے امام، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو تکبیر کے بعد میں شنا پڑھ کے تھوڑا دیر رک جاتے ہیں، شقتہ کرتے ہیں. دوسری شقتہ جو دوسری رکعت میں آپ نے قرات پورا ہو گئے تو اب رکوع میں جانا ہے، تھوڑا دیر رکتے ہیں. تو اس دوران میں سورہ فاتحہ مقتدی پڑھتے ہیں. لیکن اس میں یہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے جہری نماز، ایک ہوتا ہے سری نماز، ایک چپ والا نماز، ایک جہری نماز، جور والا نماز. تو سٹینڈرڈ فارمولہ اس میں ہے پیج نمبر 70 میں، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، وہ سری ہو یا جہری ہو، یا چپ والا نماز ہو یا جور آواز والا نماز ہو. امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو. یہ بہار شریعت کا اسٹینڈرڈ پوائنٹ ہے، عامہ خود مطلب عامہ ہے. لیکن اس کا میں اور آگے حدیث بیان کرتا ہوں. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو اس میں آج سب سے پہلے آ جائیے، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھا اس کا نماز نہیں ہوا. اس میں آپ کا آ رہا ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 874، 875، 876، 878، 881. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضرت قتادہ رضی اللہ، یہ سارے حدیث میں ہے. جس نے ام القرآن سورہ فاتحہ نماز، کوئی نماز پڑھا اور سورہ فاتحہ نہ پڑھا، اس کی نماز نہ ہوئی. اور اس دور میں دور رسالت میں سارے جماعت سے ہی پڑھتے تھے. کوئی ایسا کام ہوتا تھا تو آگے پیچھے گھر میں پڑھ لیتے، سارے جماعت سے ہی پڑھتے تھے. تو ان سارے حدیث میں مسلم شریف کی چیپٹر ہے آپ کا نماز کے احکام و مسائل، 874، 75، 76، 878، 881. اور مشکات میں اس کا بیان ہے 822، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں. آپ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب امام جہری میں زور سے قرات کر رہا ہے، قرآن بول رہا ہے سنو،
اب اگر ہم سنیں پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں، حدیث بول رہے ہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، دو کنٹرڈکشن آ رہے ہیں نا. تو چلیے اس کے لیے پھر حدیث ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اس کو ہم لوگ لیتے ہوئے چلیں گے. سب سے پہلے مشکات میں 2 حدیث ہے، میں بتا رہا ہوں. مشکات شریف کی 2 حدیث ہے، حدیث 854 اور حدیث نمبر 855. اس میں ہے حضور صلی اللہ علیہ، اور اسی سیم چیز کو ابو داؤد شریف میں بیان ہے. ابو داؤد شریف کا حدیث ہے 824 اور ابو داؤد شریف کا حدیث 824 اور 825. ان دونوں حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضور نماز فجر میں تھے تو آپ قرات کر رہے تھے، آپ کو قرات میں کچھ گرا گزرا، تو آپ نے جب نماز فارغ ہوئے بولے تم میرے ساتھ ساتھ قرات کر رہے تھے؟ تو مقتدی نے بولا جی ہاں ہم کر رہے تھے. ابو داؤد شریف 824 حدیث نمبر. تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو. مطلب جب قرات بھی کر رہے ہیں حضور تو اس وقت حضور نے کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ جو اسے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی. یہ ابو داؤد شریف 824. مطلب حضور نے یہ پرمیشن دیا جب وہ قرات کر رہے تھے. باقی پڑھنے سے تھوڑا دقت آ رہی ہے نا، آدمی کا ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن جو ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو بس، اس کے بعد رک جاؤ. آپ آگے چلیے. ابو داؤد شریف 825. اس میں بھی یہی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. تو حضور نماز پڑھ رہے تھے تو مقتدیوں کو بولے، تو مقتدیوں بھی پڑھتے تھے حضور کے پیچھے. تو جب فارغ ہوئے تو بولے مجھے ایسا لگا کوئی میرا قرآن چھین رہا ہے، کیا تم پڑھ رہے تھے؟ تو صحابہ نے بولا ہم پڑھ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا جب میں آپ زور سے آپ کو حضور نے فرمایا کہ جب میں قرات کرتا ہوں تو کیا تو ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایسا مت کرو. جب بھی میں کہتا تھا کہ میری قرآن مجھ سے کوئی چھینتا ہے، تو جب میں بلند آواز سے قرات کروں، جب میں حدیث کا لفظ سنیے ابو داؤد شریف 825، جب میں بلند آواز سے قرات کروں، امام بلند آواز سے ہی کرتا ہے نا، جب میں بلند آواز سے قرات کروں تو تم سوائے سورہ فاتحہ کے قرآن میں سے کچھ نہ پڑھو. مطلب سورہ فاتحہ تک کا پڑھنے کا آپ نے حضور نے اجازت دی. کیوں نہ میں مسلم شریف کی جو حدیث اور بتایا اور مشکات کی جس نے نہ پڑھے اس کی نماز نہ ہو. تو یہ ورڈ سیم ورڈ ہے. یہ 2 حدیث حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے بہار شریعت میں یہ 2 حدیث مینشن نہیں کیے. ابو داؤد شریف 824 اور ابو داؤد شریف 825 یہ صحیح حدیث ہے. کیوں نہ ایک پارٹی لائن ہوتی ہے، الگ الگ امام کی الگ الگ پارٹی، اس پارٹی لائن کی ہوتی ہے، آپ سمجھ لیجیے. تو پھر میں بیان اور ایک بتاتا ہوں. ایک تو مشکات کی ہو گئی اور ابو داؤد شریف کی 2 حدیث میں اس کی بیان آگے حضور کا وعدہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو جب میں قرات کر رہا ہوں. تیسری آئیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ترمذی شریف آپ کا حدیث نمبر 311. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی پڑھی، آپ پر قرات دشوار ہو گئی. فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو. ہم نے عرض کی جی ہاں اللہ کی قسم ہم قرات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے جو اسے نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. تو ایک کب بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے امام قرات کر رہا ہے، پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا تم نے پڑھا؟ بولے ہاں. تو آپ نے بولے سوائے سورہ فاتحہ پڑھو، اس کو نہ پڑھو. اب وہ سورہ فاتحہ کب پڑھا جائے گا میں بتاتا ہوں آگے میں. جو ہم نے بات کی 2 شقتے کی 5 اور 6 میں بہار شریعت میں 2 شقتے کا بھی ذکر ہے. امام 2 شقتہ کرتا ہے. ابھی تو مسجد میں امام شقتہ ہی نہیں کرتے ہیں، شنا کے بعد وہ الحمدللہ شروع کر دیتے ہیں ترنت بہت جلدی. تو پہلا جو ہے شنا کے بعد تھوڑا سختہ رکنا ہوتا ہے، تو مقتدی اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکوع جانے سے پہلے. میں بتاتا ہوں آگے چل کے. تو امام ترمذی کہتے ہیں، ان کی تحقیق سنی امام ترمذی کی. میں نے پہلے مشکات کی بتایا، پھر ابو داؤد شریف کی 2 حدیث بتایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. تینوں میں ادھر بھی آ رہا ہے. امام ترمذی کہتے ہیں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے. یہ حدیث جوہری سے بھی نقل کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ سب سے صحیح روایت ہے. اس باب میں ابو ہریرہ، عائشہ، ان ابو قتادہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث آئی ہے. عبداللہ ابن عمر آئی ہے. دوسرا، صحابہ اور تابعین میں اکثر اہل علم کا امام کے پیچھے قرات کے سلسلے میں عمل اسی حدیث پر ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں، تحقیق اماموں نے کیے ہیں نا، کہ اکثر
صحابہ اور تابعین اور اہل علم کا امام کے پیچھے قرات، مطلب حضور بولے صرف سورہ فاتحہ تک پڑھو اور باقی نہیں پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو امام کے پیچھے اس سلسلے میں عمل حدیث ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ اب آئیے سورہ فاتحہ ہم کب پڑھیں گے اس کے بھی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا بیان ہے۔ ابو داؤد شریف 826 826 اس حدیث میں بیان کرتے ہیں، محقول مغرب عشاء اور فجر، ہر رکعت میں مغرب عشاء اور فجر یہ زور سے آواز والی نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آہستہ پڑھتے تھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آہستہ پڑھتے تھے۔ محقول کا بیان ہے جب امام جہری نماز میں، جو آواز والی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سکتہ کرے، تھوڑا رکے، اس وقت آہستہ سے فاتحہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سکتہ نہ کرے تو تم اسے اس سے پہلے یا اس کے ساتھ یا اس کے بعد پڑھ لیا کرو، کسی حال پہ بھی ترک نہ کرو۔ لا تترکها علی کل حال، کسی حال پہ بھی اس کو ترک نہ کرو۔ اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر آیا ہے، ابو داؤد شریف کی ابن ماجہ میں آئی حدیث نمبر 843، اس میں ہے ہم ظہر عشر امام کے پیچھے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ہم ظہر عشر میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں، ظہر اور عصر یہ چپ والی نماز ہے، سائلنٹ والی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی ایک سورہ بھی ملاتے تھے، مطلب سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور دوسری سورہ پہلی 2 رکعت میں، اور دوسری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، مطلب ایک خاموشی والا نماز میں۔ ٹھیک ہے، اگر قرآن بول رہا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سنو، جب چپ والی نماز ہے، سیدھی نماز ہے، تو اس میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا، اس میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور صحابہ کرام کا عمل تھا۔ ابن ماجہ میں ہم ظہر عشر میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک دوسرے سورہ بھی ملاتے تھے، اور پھر آخری 2 رکعتوں میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب آئیے ابن ماجہ کی اور ایک حدیث 838 نمبر یہ بتاتا ہوں میں، اور مسلم شریف کی بھی ایک حدیث ہے 878 نماز کے بیان میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 578۔ تو ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، مسلم شریف کی ہو گئے، اور ابن ماجہ کا حدیث نمبر آئیے 838۔ اس میں بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو ہمارا ناقص ہے۔ ابو اشعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو ہریرہ کہ کبھی میں ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بازو کو تھاما اور فرمایا، اے فارسی، اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، مطلب جب سکتہ ہوتا ہے اس وقت پڑھ لو، سکتہ مطلب جب امام رکتا ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں، اگر سکتہ بھی نہ ہو، امام جب قرات زور سے کر رہے ہیں تو تم دل میں پڑھ لیا کرو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بتایا۔ تو سارے صحابہ کا یہ عمل تھا۔ آپ دیکھیے جب امام قرات کر رہا ہے تو اس وقت ہم کچھ نہ پڑھیں، سنیں، جب سری نماز ہے، جب سائلنٹ والی نماز ہے تو اس میں تو ہم پڑھیں، کیوں نہ ہم باقی نماز میں جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتا ہے تو ہم کچھ پڑھتے ہیں نا، پھر اتحاد امام بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور سبحان ربی الاعلی امام بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کو پڑھا کرے سری نماز میں، جب سائلنٹ سے پڑھتے ہیں تب پڑھا کریں، کیوں نہ یہ سب سارے حدیث میں پڑھنے کا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، وہ اولی الامر منکم، ہم تم میں جو حکومت والا ہے۔ اس کے بعد اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تنازع ہوئے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، پلٹ جاؤ، اللہ اور رسول کی طرف پھر پلٹو۔ تو حکم ہے یہ، کیوں نہ ہمیں اللہ اور رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم مانو رسول کا۔ جب ہمیں یہ پہنچ گیا، حدیث معلوم ہو گئی، تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں پھر اماموں کے جو جھگڑے ہیں اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں حدیث پتہ ہو گئی۔ اب صحابہ بھی یہی کرتے تھے، حضور کے فرمان بھی ہے۔ تو اس کے بعد آئیے ٹکنا والا جو مسئلہ ہے، ٹکنے کے نیچے والا، اس حدیث کو بھی حضرت جلال الدین امجدی صاحب نے اپنا 1 سے لے کے 16 میں اس کو بھی نہیں ڈالا، مطلب 3-4 حدیث کو چھوڑ دی، وہ بھی صحیح حدیث سارے کو چھوڑا، اس لیے کہ یہ پارٹی لائن میں نہیں آ رہا ہے۔
اور اس کا ٹخنا کا والا میں حدیث بتا رہا ہوں. اس میں ٹخنا کا نیچے پینٹ پہننا یہ غرور کا نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کافی حدیث مسلم اور بخاری میں ہے جس نے کپڑے کو جھلا کے پہنا, ایک آگے پہلے بہت جھلا کر پہنا, تو اس کے طرف اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اسے پاک نہ کرے گا, اس کو جنت نہ بھیجے گا. بہت ساری حدیث ہیں. میں حدیث نمبر بولتا ہوں, اور جس کو معلوم کرنے کا شوق ہو تو حدیث کو انشاءاللہ دیکھے. بخاری شریف میں یہ لباس کے بیان میں ہے. حدیث نمبر ہے 5787, 5788, 5783. ان تینوں میں یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب ہوتا ہے جو گھسیٹ کے پینٹ چلتا ہے ٹخنے کے بل کے, یہ غرور کا نسبت ہے. اور مسلم شریف میں یہ بھی کتاب چیپٹر کیا ہے آپ کے لباس کے بیان, اس میں بھی ہے حدیث نمبر 5463, 5465 اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں. تو میں مین حدیث کا بخاری اور مسلم میں اس میں ایک تکبر کی علامت ہے گھسیٹ کے چلنا. عام طور پہ بھی مرد آدمی اگر نیچے بیچ میں ایک رواج چلا تھا, آدمی جینس وغیرہ پینٹ وغیرہ گھسیٹ, اس سے گندا بھی ہو جاتا ہے, ناپاک بھی ہو جاتا ہے, اور ایک تکبر کی نشانی ہے. پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا جو آپ کے پرنسس وغیرہ ہوتے تھے, غون پہنتے تھے تو زمین پہ پھرتا تھا, تو اس کو تکبر کی نشانی ہے. لوگ اس کے پھر اور اس کے جو باڈی گارڈس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے اٹھا کے لے کے آتے تھے, کیوں یہ بہت فخر والا بات ہو جاتا ہے نا, تو اس لیے منع ہے. عام وقت بھی منع ہے, مرد ٹخنے سے نیچے نہیں پہن سکتا. آپ اور بتائیے, میں بتا رہا ہوں. اور ایک حدیث آئی ہے بخاری شریف کی, ایک بہت عبرتناک حدیث ہے. یہ حدیث نمبر ہے 7300. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا, آپ مرض الموت میں ہیں, موت کے وقت قریب ہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ میں بچوں گا نہیں, تو اس وقت آدمی جو بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے. تو ایک شخص آیا, شخص کیا ہے, وہ بھی صحابی ہے, آ کے بولا اے حضرت عمر آپ شروع اسلام لائے, آپ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے, اور آپ پھر اب خلیفہ بنے, تو آپ کی دین پہ بہت احسان ہے, اللہ آپ کو اجر اس کا دے گا. تو آپ جانے لگا, تو حضرت عمر فرمائے اس بندہ کو بلاؤ. آپ دیکھو جو مر رہا ہے اس کو کیا لینا دینا ہے, میں مر رہا ہوں, میں اپنے تکلیف میں مبتلا ہوں نا. مجھے انہوں نے بلایا اور بولے اے بھتیجے, تم اپنا جو کپڑے جو پہنے ہو یہ اگر ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے تو اس سے تمہارے کپڑا زیادہ دن چلے گی بھی, اور اللہ اس سے پرہیزگاری تقوی بھی ہوگا. اب حضرت یہ مسئلہ بڑا تھا, تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض الموت بستر موت پہ ہیں, پھر بھی آپ جب یہ دیکھیں کچھ غلط کام ہو رہا ہے یا بندہ جانتا نہیں ہے, انجانے سے ہو رہی, تو اس کو بلائے اور سمجھائے, اے بھتیجے اگر تم کپڑے تھوڑے اوپر پہنتے تو یہ اچھی بھی ہوتی, کچھ اس کے زیادہ لاسٹنگ بھی ہوتا اور تقوی بھی حاصل ہوتا. تو میں نے بخاری کی ساری حدیث بتائی اور مسلم کی بتائی, اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بتایا. بڑا عبرتناک ہے, آپ نے مرتے بھی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے کہ ایسا نہ کرو. تو یہ عام وقت میں ہے جو پڑھے. تو آپ نماز میں اس کی کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں, جس کو حدیث کو حضرت بہار شریعت میں ڈالا نہیں گیا. یہ تینوں حدیث اس سے آؤٹ ہے. سارے حدیث جب آپ لیے ہو تو یہ بھی لونا, یہ سارے صحیح حدیث ہے. ہم امام کے چکر میں اس امام اس امام اس مسئلہ اس حضور کا حدیث کیوں نہیں لے رہے ہیں, کیونکہ ہمارا فقہ جو بن رہا ہے قرآن و حدیث. ہماری پرسش بھی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, قرآن و حدیث, کتاب و سنت سے. آئیے میں بیان کرتا ہوں مسلم شریف کی حدیث نمبر 293. یہ ہے کتاب الایمان میں, چیپٹر کتاب الایمان میں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, 3 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں کرے گا, نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں کرے گا. اپنا ٹخنوں کے نیچے سے لٹکانے والا, احسان جتانے والا, اس میں بھی ٹخنوں کا ذکر ہے. پھر بخاری شریف حدیث نمبر 5784 کتاب ہے لباس کے بیان میں, جو شخص تکبر کی وجہ سے تہبند گھسیٹتا چلے گا تو اللہ اسے نہ پاک کرے گا نہ قیامت اس کی طرف نظر کرے گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, یا رسول اللہ میری جو ہے لنگی جو میری جو تہبند ہے یہ اس کا ایک حصہ لٹک جاتا ہے اور میں خاص طور سے دھیان دوں گا. تو حضرت حضور فرمائے, اے ابو بکر تم غرور کے لیے ایسا نہیں کرتے ہیں, تم غرور کے لیے نہیں کرتے, مگر جو آدمی غرور سے اپنا لنگی کو گھسیٹتا ہوا نیچے ڈالا تو پھر اس کے لیے اللہ قیامت میں بات نہ کرے گا, اسے پاک بہت غضب والی بہت اس میں. تو مشکات شریف کی حدیث آ جائیے 1918. اس مشکات شریف میں بھی ہے, ابو داؤد شریف میں بھی ہے, سارے حدیث میں ہی لکھا ہے کہ اللہ کا غضب ہے. تو نماز والا حدیث میں آ جاتے ہیں. یہ مشکات میں ہے
637 ابو داؤد شریف میں ہے 637 کتاب نماز کا احکام بیان میں، ابو داؤد شریف 638، اور اس کو مشکات شریف میں بھی سیم چیز ہے 761 نماز کے بیان میں وہ حدیث پڑھ کے سنایا تھا. ایک آدمی اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جا کر دوبارہ وضو کر. چنانچہ وہ گیا، اس نے دوبارہ وضو کیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا جا کر وضو کر. پھر عرض کیا اللہ کے رسول جا کر دوبارہ وضو کر. چنانچہ ہو گیا، پھر تیسری بار وضو کیا، تیسری مرتبہ بھی حضور نے بولے جا کر دوبارہ وضو کر. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اسے بار بار وضو کرنے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا. حدیث کی واڑ ہے، وہ اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتا. کلیئر کٹ حدیث حضور نے فرما دیا ٹخنوں سے نیچے نہیں فرماتا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 638 اور یہ مشکات میں بھی ہے 761، دونوں ہیں نماز کا کتاب چیپٹر ہے نماز کا احکام و مشائل. عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، عورتیں ٹخنوں سے نیچے ہی ان کے کپڑے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث بھی ہے، ایک عورت آئی حضور سے بولی یا رسول اللہ میں آتی ہوں تو ادھر سے کچھ گندگی میرے کپڑے میں لگ بھی جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا جو تم پھر اچھی جگہ میں چل کے آتے ہو تو پھر کپڑا صحیح ہو جاتا ہے. عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے ہے ٹخنوں سے نیچے. تو ٹخنوں سے نیچے جو ہے غرور کی علامت ہے، اور حضور نے فرما دیا تو اس میں وعید آئی ہے. اور ایک حدیث شریف بھی ہے کہ مسلم شریف میں بھی، باقی سارے حدیث میں ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، نہ ہاتھ ہلاؤ، نہ کپڑے کو سمیٹو. یہ حکم ہے، کپڑا نہیں سمیٹنا ہے. لیکن جس کا ابھی تو عموماً پینٹ جو ہے بڑا لمبے ہو جاتے ہیں، اب اس حال پہ اگر وہ نماز پڑھے ٹخنوں سے نیچے میں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. کپڑا اٹھانا منع کیا گیا ہے، ٹاننا منع کیا گیا ہے، لیکن اگر مجبور اگر سچویشن دو آ جائے کہ اس ایک میں نماز نہیں ہو رہی ہے اور اس میں منع کیا گیا ہے کہ تم نماز پڑھتے وقت کپڑا کو مت گھسیٹو یا اس کو ٹانو مت، تو اگر موڑ لیا جائے نماز کے وقت میں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہم گھٹنا سے اوپر موڑ کے ہی نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہوگی. جو موڑنا منع یا ٹاننا منع ہے وہ منع ہے، اس میں وعید نہیں ہے کہ ایسا کرو گے تو نماز چلی جائے گی. لیکن جس نے ٹخنوں کے نیچے سے نماز گھٹنا سے کپڑا کو رکھ کے نماز پڑھا تو حضور فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی. یہ مشکات شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے. اور یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث بھی بہار شریعت میں جو 1 سے 16 لائے مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے، تو اس حدیث کے بھی یہ دونوں صحیح حدیث ہے، مشکات میں بھی اور ابو داؤد شریف کے حدیث نمبر ہے 637 638. جب حضور بول دیں کہ نماز نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا، یا تو ہمیں ٹخنوں سے اوپر کپڑا بنانا پڑے گا، یا اگر ٹخنوں سے نیچے ہے بھی پینٹ تو تھوڑے دیر کے لیے اس کو موڑ لیا جائے یا فولڈ کر دیا جائے تاکہ نماز ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم تو فولڈ کرنے ہی منع کرتے ہیں نا، تو فولڈ اگر ہم کر دیں تو منع ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں لکھا گیا ہے. لیکن جس نے فولڈ نہیں کیا ٹخنا سے نیچے ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، حضور فرما دیے. بخاری شریف ابو داؤد شریف بھی ہے اور مشکات میں. تو اللہ تعالیٰ میرے اس تقریر جو ہے اس پہ نہ میں کسی کی تنقید کر رہا ہوں، نہ مجھے کسی سے تنقید کا کوئی شوق ہے. یہ میں صرف قرآن و حدیث میں جو ہے جو ہم نے ریسرچ کیے، جو ہم نے پڑھے، تو سارا چیز کو ہم نے لایا. قرآن کیا بول رہا ہے، حدیث کیا بول رہا ہے اور کیا بول رہا ہے. تو اس میں آپ کو جیسے اچھا ہو ویسا کریں، پوچھیں. لیکن ہماری یہ سب سے افضل وہی ہے جو اللہ اور رسول نے فرما دیا، جو قرآن میں آ گیا اور جو آ گیا اور صحابہ نے جو فرما دیا. جب یہ سب کلیئر ہو جائے تو پھر ہمیں اور پیچ و خم میں نہیں پڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ غلطی ہو اللہ کی رضا کے لیے اور مغفرت کے لیے ہم یہ دین کی پیغام پہنچا رہے ہیں، اور جو بھی اس بات کو سنے تو آگے تک بڑھائے، اور اللہ ہم سب کو مغفرت کرے. رمضان کا عشرہ، آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے، اور دینی علم کی دینی جو معلومات ہو وہ دوسرے تک آپ بڑھائیں، علم کو عام کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.